کل چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہے محسن بیگ کیس کی، اور اس میں ایڈوکیٹ جنرل نے شاید اسی لیے ملاقات کی، اور تھوڑی دیر پہلے وفاقی وزیر مراد سعید صاحب انہوں نے بڑی ریزنیبل بات کی اور ان پہ سوالات کیے گئے محسن بیگ کیس کے بارے میں، کیونکہ وہ مدعی ہیں۔ انہوں نے کہا جی میرا کام تھا اپلیکیشن دینا، مجھے دکھ پہنچا تھا، میرے خلاف ایک غلیظ زبان استعمال کی گئی، الزامات عائد کیے گئے، میں نے ایک اپلیکیشن دی، اب ادارے کا کام ہے کہ وہ اس اپلیکیشن پہ کیسے کارروائی کرتا ہے، یعنی جو کچھ ہوا وہ کہتے ہیں مس ہینڈلنگ ہوئی، اس سے وہ ایک سائٹ پہ وہ کہتے ہیں یہ سوال مجھ سے مت پوچھیں، یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے کیا۔ شاید آج ایڈوکیٹ جنرل نے بھی پرائم منسٹر کو یہی بریف کیا، کیونکہ کل معاملات کافی مس ہینڈل ہوئے اور دونوں طرف سے ہوئے، بلکہ تینوں طرف سے ہوئے، جس کی وجہ سے یہ چیز کسی اور طرف رخ اختیار کر گئی۔ چوئی صاحب، اس میں دو تین پہلو ہیں نا۔ ایک تو ایک صحافی کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اور میں ویسے آپ کو پتا جب میر شکیل الرحمان کے اوپر کیس ہوا تھا، اور اسی دن ہی اس وقت جو بھی حکومت کی طرف تھے اطلاعات میں، آپ بھی میرا حال موجود تھے اس وقت، تو میں نے اپنا نقطہ نظر دیا تھا۔ میں کسی بھی خواہ اقرار الحسن ہو یا کوئی اور ہو، صحافیوں کے جو کہ اپنے پیشہ ورانہ دیانتداری سے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے خلاف ہوں، لیکن جو کل کے واقعات ہیں وہ صحافت اور مراد سعید کی اپلیکیشن اور اس پر مقدمے کا اندراج اور اس کے اوپر ریڈ اور اس کے ریڈ کے نتیجے میں گرفتاری، وہ تو اب پیچھے رہ گیا۔ وہاں جو میدان جنگ بنایا گیا، فائرنگ کی گئی، علاقے کو یرغمال بنایا گیا، افسروں کے آپ نے دیکھا ہے اس کا زخم دیکھا نہیں جاتا، وہ پولیس والے کا ایف آئی اے کیا ہے یا پولیس کا تھا جس کو بٹ مارا ہے نا۔ جی 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 اور جو واقعات ہیں انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ہم نے بڑے مقدمے بھگتے ہیں، شاہی قلعہ بھی دیکھا ہے، حوالاتیں بھی، یہ ایک لمبی داستان ہے، پر یہ اٹ از پارٹ آف لائف۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، جی یہ ہمارے پروفیشن کا حصہ ہے۔ آپ کا یہ موقف ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر محسن بیگ جو باتیں کر رہے تھے، آپ یہ کیس جو ان پر کرائے کچھ نہیں، اس سے بڑے بڑے الزامات انہوں نے پچھلے 2 مہینے میں لگائے ہیں۔ جی ہاں، اگر ان کو دیکھیں تو بڑا درگزر کیا ہے حکومت نے، لیکن جو کل کے واقعات ہیں شرمناک حد تک اس میں نیچے لوگ گرے ہیں، اور اتنا نیچے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ بالکل ایسا ہی اور ہے۔ دوسری ایک آپ جی نے بڑی اچھی شرٹ پہنی ہوئی ہے، نیوی بلو ہے یہ؟ جی ہاں، بالکل اس کو ایسا ہی کچھ کہتے ہیں۔ تو وہ یہ آپ کی شخصیت چمک رہی ہے، لیکن جب آپ تھوڑی دیر پہلے شروع میں بات کرتے کرتے آپ نے کہا کہ جی حکمرانوں کو تعمیری تنقید سننی چاہیے، اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اس سے یہ کرنا چاہیے، یہ تھا نا آپ کا موقف۔ جی ہاں، تو میں اپنا ایک موقف دے دوں ذرا اگر اجازت ہو۔ بالکل آئیں سر، آئیں۔ ایوب خان کے سب خلاف جب بھٹو مرحوم کی موومنٹ چل رہی تھی تو میں اس وقت اسٹوڈنٹ کے طور پر ادھر دھکے کھاتا رہا، یعنی ریلوے اسٹیشن سے اپنے گھر کافی 8-10 کلومیٹر، کیونکہ پیسے شیسے بھی گر گئے، زخمی ہو گئے۔ تو یہ اس سے شروع ہوا، ایوب خان، یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، بے نظیر بھٹو، غلام اسحاق، نواز شریف، جی بالکل آگے آ جائیں، پرویز مشرف، اور آج تک ساروں کو نواز شریف، بے نظیر اور یوسف رضا گیلانی، پرویز اشرف، جی ہاں، اور اس کے بعد شہباز شریف، نواز شریف، اور سب کے آج تک پہنچ جائے۔ آپ مجھے ایک حکمران بتا دیں جس نے تعمیری تنقید کو برداشت کیا ہو۔ کسی نے نہیں کیا چوہے صاحب، کسی کا دامن پھر بھی آپ کیا صاف باتیں نہیں کر ہے، رہے ہیں؟ کسی کا دامن بھی ہوائی صاف باتیں نہیں نہ ہے۔ کریں نا پھر۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، کسی کا دامن صاف نہیں ہے۔ وہ آپ کا تو رویہ یہ ہے، جو شخص آپ کی مرضی کے خلاف، یہ میں نے آپ کو 68
67 سے آج تک کے واقعہ سنائے ہیں. بالکل ایسا ہی. ہاں البتہ ایک ایکسپشن میں آپ کو بتا دوں. آج ہاں جی ضیاء الحق کو شہید ہوئے لمبا عرصہ ہو گیا, تو ہم نے کون سا ادھر بیٹھے رہنا ہے. ہاں جی ایک دن انہوں نے, میں نے کہا یہ جو آپ نے بیان دیا ہے کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے, تو آپ کو پتہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں لاہور میں, کہتے ہیں کیا, ہماری تو خیر پنجابی میں بات ہوتی ہے. ہاں جی انہوں نے کہا کہ یہ کاروباری لوگ ہیں, یہ لوگوں کو ٹوکریاں دینے کے, بوریاں دینے کی نوٹوں کی, یا تحفے تحائف دینے کے, اور لوگوں کی وفاداریاں خریدنے کے, ان کو اس میں ملکہ حاصل ہے, فن ہے ان کا. تو یہ جو ضیاء الحق کا یعنی بیان آیا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے, تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے لاہور میں لوگ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں. میں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ضیاء الحق کو بھی کوئی 2-4-10 کروڑ کی ٹوکری دے دی ہے, اس کی وجہ سے ضیاء الحق نے یہ بیان دیا. As God above me, he said, people must be thinking in these terms. بالکل صحیح ہے. اور کوئی مجھے دکھائے نا, میں منہ پر کہتا ہوں کسی کے, اور اس کے بعد یعنی اس کا رویہ آپ دیکھ لیں. اگلی دفعہ انہوں نے اگر بلا لیا کسی نے بھی جن کے میں نے نام لیا ہے جو فوت ہو گئے ان کے پاس, تو ہم جائیں گے. جو سب یہ تمام حکمرانوں کا اب تک کا جو تجربہ ہے, تمام حکمرانوں کا یہی ہے, جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھ کے میڈیا تنقید کر رہا ہوتا ہے, اور ان کی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے موقف میں ہمارے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے, اب ہمارے اقتدار کے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہیں, تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن وہی حکمران جب دوسرا بھی ایک پہلو ہے, اقتدار میں آتے ہیں. پہلو بھی ہے. جی 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 صابر شاکر صاحب, I hate all those people who tell lies on their own behalf or on behalf of their people around them or under them. جو سب اس میں یہ ہے کہ نہیں یہی مسئلہ ہے نا کہ جب فاروق لغاری مرحوم نے مجھے کہا کہ بھئی یہ زرداری صاحب کو جا کے ملو, ابھی میں ان کو فون کرتا ہوں, اور ان کو یار وہ ہاتھ تھوڑا رکھن ہونا. یہ دوسری دفعہ میں گیا تو وہ ایک BMW ابھی نمبر نہیں لگا تھا. جو سب ہمارے ساتھ ہیں چکر لگاتے ایڈوکیٹ جنرل